بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین محترم. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر عمارہ ایوب، چائلڈ اسپیشلسٹ، ریلوے جنرل ہاسپٹل سے. اور آج کے اس پروگرام میں جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ عالمی ہفتہ منایا جا رہا ہے بریسٹ فیڈنگ کا، رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی نے اس ہفتے کو منعقد کیا ہے اور اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جا رہا ہے. 1 اگست سے 7 اگست تک پوری دنیا میں ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جاتا ہے اور اس میں تقریباً 120 ممالک شریک ہوتے ہیں. رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی نے اس سلسلے میں FM 102.2 میں مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا ہے. اس سلسلے کا پہلا پروگرام منگل کے روز کیا گیا تھا اور اس میں بریسٹ فیڈنگ سے متعلق عمومی جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں عوام میں اور معاشرے میں وہ ڈسکس کی گئی تھیں. کل اس سلسلے کا دوسرا پروگرام تھا اور اس میں پروفیسر ڈاکٹر سمیہ نعیم اللہ نے بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے اس کی اہمیت، اس کی افادیت کو اجاگر کیا تھا. یہ دونوں پروگرامز FM 102.2 رفاع کے فیس بک چینل پہ موجود ہیں، آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے اور آج اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کا بچوں کی ذہنی صلاحیت، ان کے انٹیلیجنس کوشنٹ یا IQ، ان کی تعلیمی کارکردگی پر کیا رول ہے اور ملک کی معیشت پر اس کا کیا رول حاصل ہوتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایہ ناز ماہر امراض بچگان محترم پروفیسر جنرل ڈاکٹر سلیمان علی صاحب. پروفیسر سلیمان علی پیڈیاٹرکس کے پروفیسر ہیں. انہوں نے گزشتہ آرمی میڈیکل کالج کے پرنسپل کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دیں. حال ہی میں پروفیسر صاحب فضائیہ میڈیکل کالج اسلام آباد سے ریٹائر ہوئے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام جی، اللہ کا فضل. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. اور آج یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہم نے اس کا آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا سوال جو سنا جاتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ بچے کی ذہنی صلاحیتوں اور ان کی نشو و نما کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. تو اس موضوع پہ کچھ آپ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شروع کروں گا کلام الہی سے، جس میں بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ الوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. یہ قرآن مجید میں یہ مدرز کے لیے حکم ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلانا ہے. حولین کاملین، 2 سال مکمل دودھ پلانا. تو یہ آرڈر ایک حکم الہی اسی طرح ہے جیسے صوم و صلات کا حکم ہے، اسی طرح کا حکم اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ پلانے، بچوں کو ماں کے دودھ پلانے کے بارے میں دیا. تو اس لیے جو ہمارا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، اس پوائنٹ سے تو ہمارا تو یہ بنیادی ہماری ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ یہ حکم الہی کی تعمیل کریں. اب جو اس طرح کا حکم قرآن مجید میں آتا ہے تو اس کا ظاہر ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ہر حکم کا اس کا ایک سائنٹیفک ریزن، ابھی ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو اور اس کی سائنٹیفک ریزن کو ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں صادر کیا. اب اس میں آپ نے دماغی نشو و نما کے بارے میں جو سوال کیا ہے، تو بریسٹ فیڈنگ کا ماں کے دودھ کا دماغی نشو و نما میں بہت اہم رول ہے، کیونکہ جو بچے کو دماغ کو اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ماں کے دودھ میں موجود ہوتے ہیں. وہ کسی دوسرے دودھ میں آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے بچے کو حاصل نہیں ہوتے جس طرح ماں کے دودھ میں. اب ماں کے دودھ اور دوسرے دودھ میں فرق اسی طرح ہے جیسے ماں کا دودھ بالکل ایک لائیو ٹیشو ہے، ایک زندہ چیز ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے بچے میں، جبکہ جو دوسرے دودھ ہم دیتے ہیں یا ابال کے دیتے ہیں یا ڈبے کا بنا کے دیتے ہیں، وہ اس میں کوئی لائیو چیز شامل نہیں ہے. مطلب ہے کہ جس طرح لیونگ اور ڈیڈ میں جو فرق ہے وہی فرق ماں کے دودھ میں اور باقی جو اس میں فرق ہے. اور اسی طرح مثلا بھینس کا دودھ ہے یا اور دودھ ہم جو عام استعمال کرتے ہیں وہ بیسیکلی ڈیزائنڈ ہیں اس کے آف سپرنگ کے لیے.
مثلا بھینس کا دودھ ہوگا وہ اس کے آف سپرنگ کے لیے ڈیزائنڈ ہے. جو ہیومن آف سپرنگ کے لیے جو دودھ اللہ نے ڈیزائن کیا ہے وہ ماں کا دودھ ہے, اور اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ 2 سال یہ آپ نے دودھ ضرور پلانا ہے. اور جو بچے کی جو دماغی ڈیولپمنٹ ہے, ظاہر ہے کہ اس میں ابھی سائنٹیفکلی جتنی بھی سٹڈیز ہوئی ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بچے کی جو دماغی نشو و نما وہ ماں کے دودھ سے بہتر اور کسی دودھ پہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے جو آپ کا سوال ہے کہ جو ماں کا دودھ بچے کے دماغ پہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں, تو اس میں یہ بڑی ضروری ہے کہ یہ ہم اس کو سمجھیں کہ بچے کی جو برین کی نشو و نما ہوتی ہے نا, پہلے 90% جو برین کی گروتھ ہوتی ہے وہ پہلے 2 سال میں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ 2 سال ماں کا دودھ پلائیں, بیکاز یہ 2 ایئرز بڑے کرٹیکل ہیں بچے کے دماغی نشو و نما کے لیے. اب بچے کے دیکھیں, بچے کا ہیڈ کا سائز جو ہے وہ تقریباً 35 سینٹی میٹر ہوتا ہے برتھ پہ, تو یہ سال تک 47 سینٹی میٹر بڑھتا ہے, 2 سال تک 49 بڑھتا ہے. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جو ایڈلٹ ہیڈ سائز ہے 56 تک آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے. تو پہلے جو 6 مہینے اور پہلے جو 2 سال میں جو بچے کی ریپڈ گروتھ برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس میں ہیومن گروتھ فیکٹرز, جو برین گروتھ فیکٹرز جو ماں کے دودھ میں ہوتے ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے, اور بچے کی سبسیکوینٹ آئی کیو ڈیولپمنٹ میں بھی یہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو اللہ نے حکم صادر فرمایا کہ 2 سال دودھ پلائیں ماں کا, اور پھر 2 سال میں ہم نے دیکھا کہ جو بچے کی 90% برین ڈیولپمنٹ ہی فرسٹ 2 ایئرز میں ہوتی ہے, تو ان 2 ایئرز میں اگر آپ اس کو بریسٹ فیڈنگ فیکٹرز سے ڈپرائیو کریں گے تو بچے کو کتنا نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں ہماری جو ماؤں کو اور ہمارے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں اور ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ بات بالکل سمجھنی چاہیے, کیونکہ اس چیز پہ جو لوگ ہیں یہ غور نہیں کرتے, اور یہ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے, ویری سمپل پریونٹیو میئر, اور ایک بہت ہی بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی کرٹیکل چیز ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کو میرے خیال میں پاپولرائز کرنا چاہیے, تاکہ مائیں اس پوائنٹ آف ویو سے دودھ پلائیں کہ ہم نے جی بچے کو ایک اچھے دماغ کا اور ایک فیوچر اچھا اسٹوڈنٹ, ایک برائٹ اسٹوڈنٹ اور ایک برائٹ ایڈلٹ بنانا ہے. جی سر, اس سلسلے میں ایک سوال اور آتا ہے کہ کیا ماں کا دودھ بچے کی نفسیاتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل, اس میں بچے کی جو نفسیات ہے, سائیکالوجی, اس میں بھی بہت ہی اس کا رول ہے, کیونکہ جو انفینٹ ڈیولپمنٹ ہے نا, جو ماں کے پیٹ کے اندر جو بیبی ڈیولپ ہوتا ہے وہ ماں کے جو اس کے ہارٹ بیٹ ہے اور ماں کی جو اندر انوائرمنٹ ہے باڈی کے اندر, اس سے بڑا فیملیئر ہوتا ہے. تو جب یہ بچہ باہر آتا ہے تو اب ماں کے ساتھ یہ لگے گا اور ماں کا دودھ پیے گا, تو اس کو وہی انوائرمنٹ, وہی کمفرٹ محسوس ہوگی جب یہ باہر ہوگا. اگر ماں کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو وہ بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے سڈن ڈیٹیچمنٹ سے, اور اس انوائرمنٹ سے سڈن ڈیٹیچمنٹ سے بچے کی جو فیوچر ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی افیکٹ ہو جاتی. تو اس لیے اور پھر ماں جو بچے کو دیکھتی ہے, بچہ جو ہے وہ ماں کو دیکھ کے دودھ پی رہا ہوتا ہے, تو اس میں بچے کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ, جو ارلی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہوتی ہے, اور اس کی بڑی سموتھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور کئی جو سائیکولوجیکل پرابلمز, بیہیویئر پرابلمز بچوں میں ہوتے ہیں اس سے بچہ بچ جاتا ہے. تو یہ بڑا کرٹیکل ہے, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. یہ ایک کنٹینیوم ہے کہ ماں کے اندر جو نشو و نما سارے ڈیپینڈنٹ بچہ ماں پہ ہوتا ہے پیٹ کے اندر, تو وہی ڈیپینڈنس یہ جو ہے نا جاری رہتی ہے ماں کی پیدائش کے بعد. اسی لیے جو ایکسپرٹس ہیں نا بریسٹ فیڈنگ میں, وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے, دیکھیں کہ انسان کا بچہ چلتا نہیں ہے, ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو, تو یہ چلنا تو بہت بعد میں, سال کے بعد یہ اٹھنا اور چلنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی لیے جو انسان کا بچہ ہے اس کو جو ایکسپرٹس ہیں جو بریسٹ فیڈنگ کے, وہ اس کو ایکسٹیرو جیسٹیٹ فیٹس کہتے ہیں, کہ جب تک وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے وہ مطلب ہے ماں کے پیٹ سے باہر ہے, لیکن بیسیکلی ابھی تک فیٹس ہے, کیونکہ ماں کے دودھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے.
سو دیئر فور یہ ایکسٹیروجسٹیٹ فیٹس جو ہے نا، اس کو آپ نے اسی طرح آگے بڑھانا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اور دیٹ از دی سائنٹیفک ریکمنڈیشن آلسو. اسی لیے آپ دیکھیں آج کل یہ جو کنگیرو کیئر کہتے ہیں، کنگیرو کیئر میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی وہی ہوتی ہے کہ ماں کے ساتھ بچہ لگ جاتا ہے، تو اس سے اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی جو کافی سارے جو میل نرشڈ بچے جو امپروو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. سو یہ جو سائیکولوجیکل فیکٹر ہے نا، سائیکولوجیکل کمیونیکیشن بٹوین دی انفینٹ اینڈ دی مدر، یہ بڑا وائٹل ہے، اور بریسٹ فیڈنگ کا اس میں ڈیفینیٹلی میجر رول ہے اس میں. سر یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ایکسٹروجسٹیٹ فیٹس کی، کہ بچہ جو ہے وہ بالکل ایسا ہی جس طرح ماں کے پیٹ میں اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو باہر آ کے بھی 2 سال تک ایٹ لیسٹ اس کو یہ ضرورت ماں کی ہوتی ہے، اور اس کی نشو و نما ذہنی اور نفسیاتی دونوں نشو و نما میں کردار ادا کیا جا سکتا ہے. تو سر کیا ماں کی بھی جو نفسیاتی اور اس کی تسکین ہے، کیا اس کی بھی اس بریسٹ فیڈنگ کا اس پر بھی کچھ اثر ہوتا ہے؟ بالکل ماں کا بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ ماں کا جو ہے نا، ماں کو بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس میں. اب آپ دیکھیں جب کسی بھی میمل کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، مثلا یہ بھینس ہو گیا اور بھیڑ بکریاں ہو گئیں، لیکن انسان کا بچہ فوراً چلتا نہیں. اسی لیے میں نے کہا یہ ایکسٹیروجسٹیٹ فیٹس ہے، تو وہ ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اسی لیے جو مثلا بھینس کا دودھ ہے، اس کی کمپوزیشن بھینس کے بچے کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور انسان کے دودھ کی کمپوزیشن انسان کے بچے کے حساب سے. اب دیکھیں بھینس کے دودھ کی کمپوزیشن میں اس میں پروٹین زیادہ ہے، کاربوہائیڈریٹ کم ہے. انسان کے دودھ میں پروٹین کم ہے، کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے. اب اس کی ریزن یہ ہے کہ بھینس کے بچے کو گروتھ کی ضرورت ہے، پروٹین کی. وہ 50 ڈیز میں اپنا ویٹ ڈبل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. انسان کے بچے کو 150 ڈیز لگتے ہیں اپنا ویٹ ڈبل کرنے میں، لیکن اسی دوران اس کو برین جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو ہے وہ ریپڈلی ہیڈ سائز بڑھتا ہے، اس کا برین بڑھتا ہے، اسی لیے اس کو برین گروتھ فیکٹرز کی ضرورت ہے. اسی لیے بریسٹ ملک از ڈیزائنڈ فار دی ہیومن انفنٹ، تاکہ اس کے برین کو بڑھایا جائے، کیونکہ یہ تو ایکسٹیروجسٹیٹ فیٹس ہے. اور دوسری طرف جو بھینس کا بچہ ہے اس کے لیے صرف گروتھ چاہیے، اور وہی چیزیں اس کے بھینس کے دودھ میں ہیں، کیونکہ وہ تو پیدا ہوتے ہی پھدکنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ انسان کا بچہ نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور ماں پہ جو ہے نا، ماں کو سائیکولوجیکلی سیٹسفیکشن اس لیے ہوتی ہے، ایک تو وہ اپنا دودھ پلا کے اس کو ماں جو سائیکولوجیکل کمیونیکیشن بچے کے ساتھ ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ جو ماں کا جو بریسٹ ملک ہے جو پروڈیوس ہوتا ہے میمری گلینڈ سے، تو اس میں یہ ہے کہ کافی سارے ڈیزیز سے ماں بچ جاتی ہے، مثلا بریسٹ کینسر اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو کہ ماں کو ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو ڈس یوز سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے نا، اس کو آپ پراپرلی یوز نہیں کریں گے تو اس میں پرابلمز ہوں گے، اور وہی چیز ہوگی. تو اس لیے اس کو صحیح استعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق کریں گے تو ماں کو بھی ایڈوانٹیجز ہوں گے، ہیلتھ ایڈوانٹیجز اس کے ڈیفینیٹلی ہیں ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور سر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کا انٹیلیجنس کوشنٹ باٹل فیڈ بچوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں بالکل، اس میں بالکل ڈیفینیٹ سٹڈیز ہیں، اس میں کافی سارے سٹڈیز تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوئی ہیں، برازیل سے بھی سٹڈیز آئی ہیں، کافی آپ میجر ڈیولپنگ کنٹریز آئی ہیں. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں اسکول ایج میں ان کا آئی کیو، ان کی پرفارمنس 10 to 15 پوائنٹس ان بچوں سے زیادہ ہے جو ماں کا دودھ نہیں پیتے اور جو دوسرے دودھ جس میں جو اور ملکس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس میں تو ورلڈ وائڈ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آئی کیو بچے کا ماں کا دودھ پینے سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں سائنٹیفک ایویڈنس بھی ہے، کیونکہ جو آپ کا بریسٹ ملک ہے اس میں برین گروتھ کے فیکٹرز ہیں، اور کافی سارے جو میں نے کہا کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے، گلیکٹولیپڈز بنتے ہیں. تو مطلب ایک جو برین کے آپ کے فاسفولیپڈز ہوتے ہیں، پھر برین کے جو آپ کے بنیاد پڑتی ہے نا نیورونز کی، جو آپ بنیاد رکھتے ہیں، وہ بنیاد آپ ہیومن ملک کے برین گروتھ فیکٹر سے رکھتے ہیں، جو بڑے امپورٹنٹ ہیں فیوچر آپ کے آئی کیو میں.
آپ دیکھیں کوئی بھی عمارت آپ بناتے ہیں تو اس کی عمارت کی اسٹیبلٹی ڈپینڈ کرتی ہے اس کے بنیاد پہ. تو آپ کا یہ جو ہیومن بینگ ہے یہ ان دی پروسیس آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے بچہ. اب اس کی بنیاد میں، برین کی بنیاد میں آپ صحیح چیزیں ڈالیں گے تو آگے برین صحیح ہوگا نا. وہ جیسے شیخ سعدی نے فرمایا کہ خشت اول چون نہد معمار کج تو سریا میں روت دیوار کج. کہتا ہے پہلی اینٹ آپ ٹیڑھی ڈالو گے تو آخر تک سریا تک بے شک دیوار لے جاؤ، دیوار تو آپ کی ٹیڑھی ہوگی. تو آپ نے بچے کی دماغ کی پہلی اینٹ ہی غلط رکھی، بریسٹ ملک سے نہیں رکھی، تو پھر آگے جو آئی کیو ہے وہ دیوار تو ٹیڑھی ہوگی اس کی. اسی لیے آپ نے اس کو بریسٹ ملک شروع سے ہی دینا ہے تاکہ اس کا آئی کیو جو ہے آپٹیملی اس کو جو ہے نا اچیو ہونا چاہیے. جتنا آپٹیمل آئی کیو اس بچے میں پوٹینشیل ہے، جینیٹک پوٹینشیل، وہ اچیو کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو بریسٹ ملک میں جو گروتھ فیکٹرز ہیں وہ ملیں. اور وہ تب ملیں گے جب پہلے 2 سال میں اس کو ماں کا دودھ ملے گا، اور اس کے جو ہیومن برین کی جو بنیاد پڑ رہی ہے وہ ان گروتھ فیکٹرز، برین گروتھ فیکٹرز اور فاسفولیپڈ سے پڑ رہی ہے جو بریسٹ ملک میں موجود ہیں، جو کہ کسی اور ملک میں موجود نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ جو آرٹیفیشل ملک والے آتے ہیں وہ آپ کے پاس ایک باقاعدہ وہ لے کے آتے ہیں، ایک اسٹڈی لے کے آتے ہیں، دیکھیں جی یہ ہم نے یہ فرض کریں ڈوکوسا مائنو ایسڈ ڈی ایچ اے ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے جی ملک میں، اور اس سے برین گروتھ امپروو ہوتی ہے. بھائی وہ آلریڈی بریسٹ ملک میں ہے، تو اسی لیے وہ ایک آدھ چیز ڈال کے آپ کو کہتے ہیں یہ تو برین گروتھ کو امپروو کرتا ہے. وہ تو آلریڈی آپ کے بریسٹ ملک میں اتنے فیکٹرز ہیں کہ ابھی تک ڈسکور ہوتے جا رہے ہیں. ہم جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں جو انسان کو نشو بہتری کے لیے جو چیزیں ہیں ابھی تک اس میں نالج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں جس سے ہیومن گروتھ فیکٹرز اور ہماری جو آئی کیو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا وائٹل ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو بچہ ہے اپنی آپٹیمل آئی کیو تب اچیو کرے گا جب اس کو فرسٹ 2 ایئرز میں ماں کا بریسٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اسی لیے یہی ریکمنڈیشن ہے کہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ فرسٹ 6 months، پہلے 6 مہینے میں ماں کے دودھ کا علاوہ کچھ نہ دیں، کیونکہ سب کچھ ماں کے دودھ سے مل رہا ہے. اور اسی لیے چونکہ بچے کا جو برین ہے نا پہلے 6 مہینے میں دیکھیں یہ 35 سینٹی میٹر سے 44 سینٹی میٹر تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ 9 سینٹی میٹر تو یہ پہلے 6 مہینے میں بڑھتا ہے، تو برین بڑا ریپڈلی گرو کرتا ہے نا. اس کے بعد باقی 3 سینٹی میٹر اگلے 6 مہینے میں، پھر جا کے یہ 47 پہ چڑھ جاتا ہے. اسی لیے فرسٹ 6 months میں ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کی ریکمنڈیشن ہی اس لیے ہے کہ جو آپ کا برین ہے اس کی ریپڈ گروتھ ہی فرسٹ 6 months میں ہو رہی ہے، which is very vital for the future IQ of the child. جی سر، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ ان کی جو انٹلیکچوئل پرفارمنس ہے ایسے بچوں کی جو ماں کے دودھ پر پلتے ہیں ان کی انٹلیکچوئل پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، وہ ہائی اچیورز ہوتے ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ ہائی اچیورز اس لیے ہوں گے کہ وہ اپنی جو برین کی آپٹیمل جینیٹک پوٹینشیل اچیو کریں گے، کیونکہ ان کو جو ماں کے دودھ میں جو فیکٹرز ہیں وہ سارے مل جاتے ہیں. اور پھر اس پہ اسٹڈیز بھی ہیں کہ جو بچے بریسٹ فیڈ ہیں اور ان کو ماں کا دودھ ملا ہے تو جب وہ اسکول میں کالج میں جاتے ہیں تو بڑے برائٹ ہائی اچیورز ہوتے ہیں. اور دوسرے جب یہی ہائی اچیورز پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے اپنا رول جو ہے معاشرے میں ایز اے ریسپانسبل ایڈلٹ وہ بہتر طور پہ ادا کریں گے نسبت ایسے لوگوں کے جن کا جو آئی کیو ہے ان سے تھوڑا سا کم ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو معاشرے کے میں اگر ہم ہائی آئی کیو کے لوگ اور یوزفل افراد معاشرے میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ ہم جو ہیں بچہ جو ہے یہ ہمارا فیوچر، ہیومن کائنڈ کا جو فیوچر ہے ہمارا بچہ ہے جو کہ ان دی پروسیس آف ڈیولپمنٹ ہے. تو ہم نے معاشرے کو ایسا بچہ دینا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ فیوچر میں معاشرے کے لیے یوزفل ہو. تو وہ تب ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کہ جب ہم ان کو سب کو 100% بریسٹ فیڈنگ پہ رکھیں. اور یہ جب فیوچر میں اسکول میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے، سوسائٹی میں جائیں گے تو یہ بڑے یوزفل
ہائی اچیورز ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جس سوسائٹی میں ہائی اچیورز، ہائی آئی کیو کے لوگ ہوں گے، وہی سوسائٹی ڈیولپ کرے گی آگے۔ سر اس ضمن میں ایک سوال اور آتا ہے کہ جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا ماں کا دودھ ان کی ذہنی بالیدگی، ان کی ذہنی نشو و نما میں کچھ کردار ادا کرتا ہے؟ ہاں بالکل، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو ماں کا دودھ ہے، جو وقت سے پہلے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا وائٹل ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ماں کے دودھ کی کمپوزیشن اسی طرح چینج ہو جاتی ہے۔ تو پری ٹرم ملک جو ہے اس کی کمپوزیشن ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹرم ملک سے، اور ہیومن ملک پروڈکشن کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حیثیت رکھی ہے، جو خاصیت رکھی ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اس کی کمپوزیشن تبدیل ہوتی رہتی ہے ایون ڈیورنگ اے سنگل فیڈ، جس میں کہتے ہیں نا فور ملک۔ اب فور ملک ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہائنڈ ملک کی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہارمونز انوالو ہوتے ہیں، اور پھر ہیومن ملک جو ہے نا پروڈیوس ہوتا ہے بچے کی ڈیمانڈ کے رسپانس پہ۔ بچے کو آپ ڈالیں گے ماں کے دودھ پہ تو دودھ پروڈیوس ہوگا اور اس کی نیڈ کے مطابق پروڈیوس ہوگا۔ تو یہ نیچر کی خاص خاصیت ہے، اسپونٹینیسلی پروڈیوس نہیں ہوتا، اٹ از ان رسپانس ٹو دا ڈیمانڈ، ٹھیک ہے نا، جو سکلنگ ریفلیکس اسٹیبلش ہوتا ہے۔ تو پری ٹرم بچہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی برین کی ڈیولپمنٹ بڑی ریپڈ ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر پروٹینز ذرا ہائی کنسنٹریشن میں اس کو چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی گروتھ ہونی ہے، اس نے کیچ اپ کرنا ہے۔ تو جو دودھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پروڈیوس ہوتا ہے پری ٹرم کے لیے، اس کے لیے اسپیشلی اسی کے لیے ڈیزائنڈ ہوتا ہے اس کا، تاکہ اس کی دماغی نشو و نما ٹھیک ہو، اس کی گروتھ ٹھیک ہو اور وہ کیچ اپ کرے نارمل بچے کے ساتھ۔ تو اس لیے پری ٹرم بچے کے لیے جو دودھ پروڈیوس ہوتا ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ جیسے فرسٹ 3-4 ڈیز میں جو ملک ہوتا ہے نا کلوسٹرم، اس کی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ فرسٹ 3-4 ڈیز میں بچے کو والیوم کم چاہیے، لیکن اس میں ذرا ہائی کنسنٹریشن چیزوں کی چاہیے، خاص کر امیونوگلوبولنز جو بچے کی ڈیفنس کے لیے ضرورت ہوتی ہیں وہ اس میں بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پری ٹرم ملک میں بھی جو کلاسٹرم ٹائپ اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے، اور وہ پری ٹرم کی گروتھ کے لیے، برین گروتھ کے لیے، باڈی گروتھ کے لیے بڑی ویل ڈیزائنڈ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پری ٹرم بچے کو ماں کا دودھ پلانا بڑا مسٹ ہے۔ اگر پری ٹرم بچہ خود نہ پی سکے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ایکسپریس کر کے بھی پلایا جائے اور اس کو ساتھ ضرور لگایا جائے تاکہ وہ جو سکلنگ ریفلیکس ہے وہ اسٹیبلش ہو اس کو۔ بہت خوب۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی سامعین محترم اور ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام اس وقت فیس بک پر رفا 102.2 کے پیج پر لائیو بھی نشر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر سمیر لطیف، اندلیب، شکیل احمد، لقمان آصف اور جمیل مظہر اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور سر اس حوالے سے ایک فیس بک پہ کوشچن آیا ہے کہ کووڈ-19 کی صورتحال میں ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتی ہے۔ کووڈ-19 میں بچے کی صورتحال میں ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے کیونکہ جو کووڈ-19 وائرس ہے نا، یہ بریسٹ ملک سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بچے کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں ماں کو کووڈ-19 ہوا ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو اس میں کووڈ اینٹی باڈیز ٹرانسمٹ بھی ہو سکتے ہیں ماں کے دودھ سے، تو بچے کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ماں کووڈ پازیٹیو ہے فرض کریں تو اس نے وہی پریکاشنز لینے ہیں جو کووڈ کی جنرل پریکاشنز ہم لیتے ہیں، کہ ماں ماسک پہنے، ہاتھ سینیٹائز کر لے اور اپنے جو میموری گلینڈز ہے صاف کر کے بچے کو دودھ پلائے، اور اس کو جو کووڈ کی ٹرانسمیشن کا خطرہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہمارے آپس کے سوشل کانٹیکٹس ہوتا ہے۔ تو وہ سوشل کانٹیکٹس کے جو پریونشن چیزیں ہیں، پریونٹیو چیزیں، ان پہ عمل کرے اور اپنا دودھ پلاتی جائے، تو بچے کو بلکہ اس میں فائدہ ہوگا کہ اس میں اس کا ڈیفنس بلکہ مضبوط ہوگا۔ بالکل صحیح۔ سر جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو بچے ماں کے دودھ پر ہوتے ہیں وہ ہائی اچیورز ہوتے ہیں، ان کا انٹلیکٹ ہائی ہوتا ہے، آئی کیو ہائی ہوتا ہے، تو کیا اس طرح کے ماں کا دودھ پلانے سے ملک کی معاشی میں کی ترقی میں بھی کچھ کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، میرے خیال میں ملک کی معیشت کے لیے جو بریسٹ فیڈنگ کی پروموشن ہے نا، یہ بڑی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، خاص کر پاکستان جیسے ملک کے لیے جس میں ہماری اکنامک
کنڈیشن جو ہے ہم ہمیشہ اسی پہ رہتے ہیں کہ ہماری اکانومی خراب ہے اور اسی کا ہم اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ اکانومی بہتر ہو. تو اس میں جو بریسٹ ملک ہے اس کا بڑا بنیادی کردار ہے. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ بریسٹ ملک کی جگہ ہم جو دوسرے دودھ استعمال کرتے ہیں اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. بریسٹ ملک فریلی اویلیبل ہے اور ماں کے لیے بھی آپ نے خوراک کے لیے کوئی ایکسٹرا خرچہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ماں صرف ایک پلیٹ دال اور ایک چپاتی ایکسٹرا کھائے تو وہ بریسٹ ملک سفیشینٹلی پروڈیوس کر سکتی ہے بچے کے لیے, جو کہ کوئی خاص اس پہ کاسٹ نہیں آتا. جبکہ آپ دیکھیں کہ آپ یہ جو فارمولا ملکس امپورٹ کرتے ہیں اس پہ بلینز آف ڈالرز آپ خرچ کرتے ہیں فارن ایکسچینج میں. پھر آپ جو دوسرے اینیملز کا دودھ استعمال ہوتا ہے وہ اور چیزوں کے لیے گھر میں استعمال ہو سکتا ہے, اور لیکن وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بچے کو بیماریاں بھی زیادہ لگ جاتی ہیں, اس کو ریسپریٹری انفیکشن, گیسٹرونٹرائٹس اور چیزیں. پھر اس کو پراپرلی ایڈمنسٹر بھی نہیں کیا جاتا, کوئی بہت زیادہ ڈائلیوٹ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, تو اس سے بچے کو پراپر نرشمنٹ نہیں ملتی, بچے میل نرشڈ ہو جاتے ہیں. اس سے بچے کی جو ٹریٹمنٹ, جو اس کی وجہ سے جو پرابلمز ہوتی ہیں, ڈیزیزز ہوتی ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ کا کاسٹ بھی خاندان کو پڑ جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں بریسٹ ملک نہ دینے سے ایک تو ملک کا کاسٹ, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بچے کی بیماریوں کے کاسٹ, یہ سب پڑ جاتے ہیں. تو آپ کی اکانومی کی جو ہے بہت زیادہ آپ کو برڈن پڑتا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ 100% بریسٹ فیڈنگ 2 سال میں کر لیں سارے بچوں کے, ہمارے تقریباً ملک میں سالانہ 60 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں, سالانہ پاپولیشن میں ایڈ ہوتے ہیں, تو اگر ان کو آپ 100% بریسٹ فیڈنگ پہ ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ آپ فارمولا ملکس کی مد میں کتنے فارن ایکسچینج بلینز آف ڈالرز میں بچائیں گے, اور دوسرے جو دودھ کے خرچے ہیں وہ آپ بچائیں گے. جو فیملی پہ اکنامک برڈن پڑ رہا ہے بچوں کی ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کا, ڈاکٹروں کے پاس جانے کا, اسپتال جانے کا, وہ چیزیں آپ بچائیں گے. اور پھر بچے کا جو پرفارمنس پور ہوتی ہے اس چیزوں کو فیوچر میں اسکول پرفارمنس پور ہوتی ہے اور وہ پراپر امپلائمنٹ ان کو نہیں ملتی, اس چیز میں آپ کی دیکھیں اکانومی میں کتنا, اگر وہ اچھے امپلائمنٹ کا ہوگا تو خاندان کے لیے, ملک کے لیے ایک اچھا پروڈکٹیو انسان ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ بریسٹ ملک کے جو ایڈوانٹیجز ہیں, جو ویزیبل اور انویزیبل پوٹینشیل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی اکانومی, آپ صرف بریسٹ فیڈ 100% بریسٹ فیڈنگ پروموٹ کر کے میرے خیال میں آپ ملک کی اکانومی کو 2 سال کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں. آپ کتنا بلینز آف ڈالرز میں فارن ایکسچینج بچا سکتے ہیں. بہت خوب سر. اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ سمارٹسٹ انویسٹمنٹ ہے, تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل سمارٹسٹ انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بریسٹ فیڈنگ 100% آپ کریں گے تو 2 سال تک 100% مائیں بریسٹ فیڈنگ دے دیں, اور 7-6 مہینے کے بعد ویننگ ڈائٹ شروع کر دیں, جو کہ بچے کو آہستہ آہستہ وہ کرتے ہیں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ بچہ فیملی ڈائٹ پا جاتا ہے, اور 2 سال کے اندر آپ بریسٹ فیڈنگ سے وین آف کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے بریسٹ ملک میں, اس سے آپ دیکھیں کہ آپ پورے اپنا امپورٹ بل جو ہے اتنے فارمولا ملکس کا, اس کو آپ اگر نکال دیں تو آپ کے اتنے بلینز آف ڈالرز میں فارن ایکسچینج آپ کا بچ گیا. اور دوسرا جو ہے مائیں جو ہیں اور خاندانوں کے اتنے سارے بچوں کی بیماریوں پہ جو ان کے علاج پہ پیسے لگتے ہیں, اور جو گورنمنٹ خرچہ دیتی ہے ان کے علاج پہ, داخل ہوتے ہیں یہ بچے سرکاری اسپتالوں میں اور میں, تو ان کے ظاہر کاسٹ فیملی کو بھی پڑتی ہے, گورنمنٹ کو بھی پڑتی ہے. تو یہ سارے کاسٹس آپ کے بچ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بریسٹ ملک سے جو آپ کا جو بچہ ہوگا, یو آر ایڈنگ اسمارٹ پیپل ٹو دی سوسائٹی. So when you are adding smart people to the society and when you are saving billions of dollars in foreign exchange, تو اس سے بڑی اسمارٹ انویسٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہ چیز گورنمنٹ کے ہیلتھ پلانرز, ایون اکنامک پلانرز, اور ہمارے باقی سارے جو اکنامک ویزرڈز ہیں, ان کو اگر یہ ایڈوانٹیجز پتہ چل جائیں اور یہ فگرز ان کو دیے جائیں
تو میرے خیال میں یہ ایک سمارٹسٹ انویسٹمنٹ ہے جو کہ ایک سائلنٹ ریولوشن لا سکتی ہے، اکنامک ریولوشن لا سکتے ہیں ہم ملک میں اس چیز سے. جو ہم کئی دفعہ دیکھیں نا کہ آپ ہمارے جو گورنمنٹ ہے کئی دفعہ خوش ہوتے ہیں کہ جی اتنے بلینز آف ڈالرز فلان ملک سے آ گئے. آپ صرف بریسٹ ملکنگ پروموٹ کر کے آپ اتنے ڈالرز آپ سیو کر سکتے ہیں، تو آپ کو کوئی امداد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اینڈ یو ول ہیو ویری میرے خیال میں اکانومی آپ کی فوراً فلرش کر سکتی ہے اس سے، جو کہ اس میں آئی تھنک لوگوں کی اویئرنیس اتنی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی جو ہے نا آپ انویسٹمنٹ اس سے اور کتنا بڑا اکنامک ایڈوانٹیج اس سے ہو سکتا ہے. زبردست سر. تو اویئرنیس کس طرح سے اجاگر کی جائے اور کیا میئرز ہمیں لینے چاہیے؟ میرے خیال میں جو لوگوں کو بریسٹ فیڈنگ کے اور اس کے ایڈوانٹیجز کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے وہ پھر کہتے ہیں ہاں جی ماں کا دودھ کم ہے اس لیے ہم دوسرا دودھ بھی ساتھ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو بریسٹ فیڈنگ ریٹس ہیں نا کئی ملکوں سے بہت کم ہے. ایون ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ریٹ آپ جب بھی آپ کسی فیملی سے انکاؤنٹر کریں گے نئے بچے کے ساتھ، تو جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بریسٹ ملک دے رہے ہیں 100%، تو کہتے ہیں ہاں جی ہم بریسٹ ملک دے رہے ہیں لیکن چونکہ ماں کا دودھ کم ہے اس لیے ہم کچھ اور بھی دے رہے ہیں جی، ہم رات کو ایک باٹل فیڈ دے رہے ہیں. تو اب یہ چیز جو ہے نا یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کی ملاوٹ نہ کریں جو کہ ایک پیور چیز ہے. بریسٹ ملک برین ڈیولپمنٹ کے لیے آپ درمیان میں اس کو خواہ کا اپنے اوپر اکنامک برڈن ڈالتے ہیں، بچے پہ کوئی ڈیزیز کا برڈن ڈالتے ہیں، اس پہ جرمز داخل کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ بریسٹ ملک 100% اس میں بچے کو پروٹیکشن ہوتی ہے، اس کی ایمونولوجیکل پروٹیکشن بھی ہے، برین کی پروٹیکشن بھی ہے، سارا کچھ ہے. جبکہ دوسرا ملک آپ دیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ جراثیم بھی چلے جاتے ہیں، بچے کی امیونٹی پہ وہ بھی برڈن پڑ جاتا ہے، بچہ بیمار ہو سکتا ہے. تو آپ بچے کو رسک کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو آپ بریسٹ ملک آپ دے دیں گے 100%، تو اس میں نہ صرف ڈیزیز کی پروٹیکشن ہے بلکہ بچے کی ادروائز ہیلتھ کی پروٹیکشن ہے، اور پورے جو آپ کا ملک ہے اس میں پوری آپ اکنامک ریولوشن لا سکتے ہیں بائی پروموٹنگ 100% بریسٹ فیڈنگ. تو آئی تھنک یہ اویئرنیس اگر لوگوں کو آ جائے نا کہ یہ بریسٹ ملک کا ایڈوانٹیج کتنا زیادہ ہے، تو پھر میرے خیال میں لوگ توبہ کریں گے دوسرا ملک دینے سے. یہ جو بریسٹ ملک کے ایڈوانٹیجز اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی دیکھیں بریسٹ ملک پہ پوری کی پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ابھی آپ اگر ایک بڑی اچھی ٹیکسٹ بک ہے وہ دیکھیں، ڈی بی جیلف نے لکھی ہے ہیومن ملک ان دی ماڈرن ورلڈ. وہ اس کا والیوم پورا جتنی آپ کی نیلسن کی ٹیکسٹ بک آف پیڈیاٹرکس ہے اتنی بڑی کتاب ہے اس کی. تو آپ اگر اس کو اسٹڈی کر لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک لفظ میں ایک حکمت کی بات آپ کو بتائی ہے کہ مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں، آپ وہ کتاب پڑھیں تو وہ حکمت آپ کو تب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ نے حکم کیوں دیا. اور پھر جب یہ حکمت آپ کی سمجھ میں آئے گی تو آپ توبہ کریں گے کوئی دوسرا دودھ پلانے سے، آپ صرف ماں کا دودھ پلائیں گے. تو یہ چیز ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے لوگوں میں کہ لوگوں کو بتائیں بھائی یہ حکم الہی ہے، ادھر سے سائنٹیفک ایویڈنس لیں، ان کو ایویڈنسز بتائیں یہ چیز ہے آپ کی. اکنامک جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کو اکنامک ایڈوانٹیجز بتائیں، جو ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کو آپ کو ہیلتھ ایڈوانٹیجز بتائیں. اور اسی طرح برین جو ہمارے جو اکیڈمیشینز ہیں ان کو بتائیں کیسے آپ اچھے اسٹوڈنٹس آپ کے کلاس میں کیسے آئیں گے بائی پروموٹنگ بریسٹ فیڈنگ. تو آپ کو دیکھو کہ اکیڈمیشینز کے لیے، اکنامسٹس کے لیے اور آپ کے جو ہے نا ڈاکٹرز کے لیے، پورے ملک کے لیے آپ جو اپنی فیوچر جنریشن، بڑی آئیڈیل فیوچر جنریشن پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو فارمولا ہے 100% بریسٹ فیڈنگ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور سائنٹیفکلی پرووڈ ایڈوانٹیجز ہیں. اور آپ دیکھیں کتنے انارمس ایڈوانٹیجز ہیں اس کے. تو میرے خیال میں یہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا اس کی پروموشن سے کتنے ملک کو ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں، جو کہ کچھ ایڈوانٹیجز امیجیٹ اور آبویس ہوتے ہیں اور کچھ ایڈوانٹیجز پوٹینشیلی پورے جنریشنز میں چلتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اویئرنیس اگر ہم لوگوں کو دیں گے
تو لوگ ضرور بریسٹ فیڈنگ کی طرف آئیں گے. اور بڑی امپورٹنٹ ہے ایمفسائز کرنا کہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ فرسٹ 6 months میں دینا بڑا مسٹ ہے, اور 6 months کے بعد پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تھوڑے بہت ویننگ ڈائٹس ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن کے مطابق دیں. لیکن یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ بڑا وائٹل ہے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں. آپ دیکھیں ہمارے کافی سارے ایسے ایریاز جن میں بریسٹ فیڈنگ 100% ہیں, وہاں انفینٹ مورٹیلٹی بہت کم ہے. ابھی میں خود ایک رورل ایریا سے تعلق رکھتا ہوں, تو وہ میرے جو گاؤں میں جو وہاں پہ جو انفینٹ مورٹیلٹی کے فگرز ہم باقی شہر میں دیکھتے ہیں, وہاں اس طرح نہیں ہے. ریزن اس کی وہاں یہ, وہاں ساری مائیں بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں 100%. اور آن دی ادر ہینڈ جب ہم شہر میں آتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بوٹل نے بچے کے منہ میں ڈالی ہوئی ہے, کچھ ہوئے, وہاں سکنس اور ہسپتالوں میں بچوں کا رش, وہ بیکاز آف دیٹ سکنس. تو یہ ہم سارا ڈیزیز کو انوائٹ کرتے ہیں ہم بائی ناٹ بریسٹ فیڈنگ دی بیبی. تو بچے کو مطلب ہم بیماریوں کو بھی دعوت دیتے ہیں, ہم اس کی نشو و نما کو بھی کمپرومائز کرتے ہیں, اس کی نیوٹریشن کو بھی کمپرومائز کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. بالکل نا. تو اب یہ ہمیں ماؤں کو سمجھانا ہے کہ بھائی جس طرح نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے, ہر مسلمان عورت کو اور لیڈی کو اپنی بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق بریسٹ فیڈنگ 2 years تک کرانا بڑا مسٹ ہے, ضروری ہے. اور ایون یہ ورکنگ مدرز ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں. ورکنگ مدرز کے لیے بلکہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ جب تک ادھر ہیں اپنے گھر میں ہیں, بچے کو بریسٹ فیڈنگ کرائیں, اور اس کے بعد باقی جو ایکسٹرا بریسٹ فیڈ ہے وہ نکال کے فریج میں رکھ لیں. اور جب وہ کام پہ جاتی ہیں تو وہ جو بچے کی کیئر گیور ہے وہی ماں کا جو ایکسپریس بریسٹ مل کے بچے کو دے دے اس دوران میں, اور جب واپس آئے تو خود اپنا دودھ دے. تو یہ آپ کی پوری ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ بن جاتی ہے. تو ایون یہ اس میں ایکسکیوز بھی نہیں ہوتا کہ مدر ورکنگ ہے. ورکنگ مدرز کین مینیج, یہ ہم گائیڈنس ہم ان کو دے سکتے ہیں. بالکل صحیح سر. سر آج کل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بہت بات کی جا رہی ہے, تو سر یہ گولز کیا ہیں اور کیا بریسٹ فیڈنگ ان میں معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یہ 2015 کے بعد یہ آئی ہیں. پہلے تھی MDGs تھی اس سے پہلے, کیونکہ MDGs کو ہم چائلڈ ہیلتھ کے جو ٹارگٹس ہے وہ ہم زیادہ بہتر اچیو نہ کر سکے, تو اب ہم SDGs ہیں. اب اس میں بھی میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ کمپوننٹ ہے. اس کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے بریسٹ فیڈنگ جو ہے بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ. اب اس میں جو میٹرنل النس ہے اور میٹرنل کمپوننٹ ہے وہ بھی ایڈریس ہوتا ہے بریسٹ فیڈنگ سے, اور دوسرا جو چائلڈ ہیلتھ کا کمپوننٹ ہے جس میں ہم نے بچے کی مورٹیلٹی کم کرنی ہے بچوں کی, کیونکہ ہمارے ہاں جو پر 1000 بچوں کی شرح اموات ہے وہ کافی زیادہ ہے ڈیولپڈ کنٹریز کے مقابلے. اب یہ جو شرح اموات ہے اس میں سے جو 50% جو مورٹیلٹی ہوتی ہے نا وہ نیو بورن پیریڈ میں ہوتی ہے. نیو بورن پیریڈ میں, جس کو نیو نیٹل مورٹیلٹی کہتے ہیں, فرسٹ 28 days میں جو بچوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں بیماریوں سے. اب ان سب چیزوں کو کم کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی نیو نیٹل مورٹیلٹی اگر ہم نے 44 پر 1000 سے اس کو ٹارگٹ ہے 2030 تک SDG میں ہم نے اس کو 7 سے 10 سے کم پہ لانا ہے, کوئی 7-8 پہ لانا ہے. تو اب اس کے لیے جو ہیومن بریسٹ ملک ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اس میں بریسٹ ملک آپ دیں گے بچے کو, تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے دن جب آپ فرسٹ 3 days میں کلوسٹرم دیتے ہیں, کلوسٹرم میں بچے کو اس کے ڈیفنس بڑھانے کے لیے سارے امیونوگلوبولنز موجود ہیں. اور اسی لیے جو لوگ گٹی وغیرہ دیتے ہیں فرسٹ 3 days میں وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے, کیونکہ اس میں کافی بچے کو ہم جراثیم کا تحفہ دے دیتے ہیں, جبکہ ہم ماں کا دودھ دیتے ہیں. ماں کا دودھ جو کلوسٹرم ہے نا یہ نیچرل گٹی ہے. یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دس از اے نیچرل گٹی, اور دس از ایڈوانٹیجز فار دی بیبی کہ بچے کا جو گٹ ہے نا انٹسٹین, اس کو آپ امیونوگلوبولن سے پورا پینٹ کر دیتے ہیں. جیسے آپ گاڑی کا اینٹی رسٹ پینٹ نہیں ہوتا, ایسے آپ اس کو اینٹی انفیکٹو پینٹ بچے کی گٹ پہ لگا دیتے ہیں. اور ماں کے دودھ میں بڑے لائیو سیلز ہوتے ہیں, لیونگ سیلز,
جو کہ بچے کے پیٹ میں جاتے ہیں اور بچے کے پیٹ میں اپنا فنکشن اسی طرح ادا کرتے ہیں جیسے وہ باقی باڈی میں ادا کرتے ہیں، تو وہ انفیکشن سے بچے کو بچا دیتے ہیں. تو نیو نیٹل مورٹیلٹی، نیو نیٹل سیپسس کو کم کرنے کے لیے بریسٹ فیڈنگ کا رول بہت زیادہ ہے. تو اب یہ چیزیں کم ہوں گی تو آپ کے ایس ڈی جی کے ٹارگیٹس تب اچیو ہوں گے. تو جب تک ہم 100% بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ نہیں کریں گے نا، ہم ایس ڈی جی کے ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکتے چائلڈ ہیلتھ. تو سب سے جو وائٹل چیز ہے وہ ہے ایس ڈی جی کے ٹارگیٹس کے لیے بریسٹ ملک کی پروموشن. ایون بچے کے کافی سارے جو مسائل ہیں نیو بورنز میں، مثلا نیکروٹائزنگ انٹروکولائٹس ایک پرابلم ہے جو بریسٹ فیڈ، جس بچے نے بریسٹ فیڈ 100% لی ہے نا اس میں نہیں ہوتی. دوسرا جو فیڈ لیا ہوا ہے اور چیزیں دی ہوئی ہیں، کئی گلوکوز دیا، گٹی دیا، اس میں نیکروٹائزنگ انٹروکولائٹس ہوگا کیونکہ اس میں جرمز جاتے ہیں اور چیزیں. تو کئی دفعہ جو ورلڈ میں ابھی اسٹڈیز آئی ہیں کہ نیکروٹائزنگ انٹروکولائٹس کو بریسٹ فیڈنگ سے، بریسٹ ملک سے ٹریٹ کیا گیا ہے اور وہ بہتر ہو گئے ہیں بجائے اس کے کہ ویسے دوائی ٹریٹ کرنے سے. تو اس لیے جو بریسٹ ملک کے رول ایس ڈی جی کے ٹارگیٹس اچیو کرنے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کو 100% پروموٹ کیے بغیر ایس ڈی جی کے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو سکتے. تو ایس ڈی جی کے ٹارگیٹس میں بریسٹ فیڈنگ کا نمبر 1 رول ہے میرے خیال میں چائلڈ ہیلتھ کے حساب سے. تھینک یو سر. یہاں پر ہم اپنے پروگرام کے باقاعدہ اختتام کی طرف چلتے ہیں. میں پروفیسر جنرل سلمان علی کی بے حد مشکور ہوں کہ سر آپ نے جو ہمارا آج کا موضوع تھا کہ بریسٹ فیڈنگ کا تعلق ذہنی نشوونما، سائیکلوجیکل ویل بینگ یا نفسیاتی بالغی اور ملک اور معیشت کی ترقی میں کس طرح سے کردار ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹلیکچوئل پرفارمنس ہے اس پہ جس طرح سے آپ نے بات کی، بہت پر اثر انداز میں آپ نے اس چیز کو بیان کیا اور گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا. سر تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ خیر. اور اس کے ساتھ ہی میں ریلوے جنرل ہاسپٹل کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر طاہر چودھری صاحب کی بے حد مشکور ہوں کہ ان کی زیر پرستی ہم نے یہ پروگرامز اسٹارٹ کیے ہیں. اس سلسلے کے پچھلے جو گزشتہ 2 روز میں پروگرام ہو چکے ہیں وہ آپ کو فیس بک پہ رفا 102.2 کے چینل پر آپ کو میسر ہیں. وہاں پہ آرکائیوز میں جا کر آپ وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو تمام سننے والے، تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ان پروگرامز کو ضرور دیکھیے، اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کیجئے. چونکہ ان میں بہت سی ہم نے پچھلے جو 2 ٹاپکس ہم نے پہلا ذکر کیا کہ فرسٹ جو ہمارا ٹیوزڈے کو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے بریسٹ فیڈنگ سے ریلیٹڈ جو غلط فہمیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کا احاطہ کیا تھا. اور کل کا جو پروگرام تھا اس میں ہماری بہت ہی دل عزیز ڈاکٹر صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر سمیہ نعیم اللہ نے بہت خوبصورت طریقے سے بریسٹ فیڈنگ کے فوائد جو کہ ماں پہ اور بچے کے ساتھ دیکھے گئے ہیں ان پر ذکر کیا ہے. تو ہم اس کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. آپ سب کا سننے کا، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.